ڈرگ مس یوز میں صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ انٹینشنلی کوئی غلط چیز نہیں کرنا چاہتے ہیں. ویسے پیراسیٹامول ہے, آپ لے رہے ہیں مگر آپ کو پتا ہے کہ آپ درد کی لے رہے ہیں, تو یہ مس یوز. اگر آپ نے زیادہ مقدار میں لیا تو یہ مس یوز ہو جاتی ہے. جب آپ انٹینشنلی غلط سوچ کے لیے لے رہے ہیں, کسی غلط مقاصد کے لیے لے رہے ہوتے ہیں, تو دیٹ بیکمس اے ڈرگ ابیوز. بس یہ فرق ہے کہ انٹینشن آپ کا کیا ہے, یہ چیز ہے. بالکل میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گی. بیسکلی دیکھیں اس میں ری انفورسمنٹ از دیئر. آپ دوائی بھی لیتے ہیں تو درد میں جب کمی آتی ہے, وہ دیٹ از کائنڈ آف ری انفورسمنٹ. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ منشیات کا استعمال کرتے ہیں ٹیمپرری سے ہی, جو بھی ان کے جس وجہ سے بھی شروع کی, ٹیمپرری اس چیز سے نکلنے کے لیے, تو وہ جب استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ان کو ری انفورس کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں. فنکشن ٹو سم ایکسٹینٹ سیم ہی ہے. دوائی بھی آپ کو درد ہو رہا ہے, چوٹ لگ رہی ہے, تکلیف میں, آپ نے دوائی کھائی اور آپ کو پتہ ہے اس سے آپ کو آرام آئے گا. تو بعض دفعہ جب لوگ اس کا یوزیج بڑھا دیتے ہیں, استعمال بڑھا دیتے ہیں, ایک عام دوائی ہے, سر درد کی گولی ہے, لیکن جب بہت زیادہ درد ہے تب کھائیں. لیکن پھر وہ والا پیٹرن ہمیں نظر آتے ہیں جہاں پر تھوڑا سا سر میں درد ہوا, آپ نے 2 گولی مونگ پھلی کی طرح کھایا. جی جی بالکل, بڑا اچھا لفظ آپ نے استعمال کیا, مونگ پھلیوں کی طرح کھا رہے ہوتے ہیں. اب تو پیراسیٹامول آپ کو ہر جگہ مل جاتی ہے, جہاں آپ سوچ نہیں سکتے وہیں پہ ملی ہوئی ہوگی. شاید کبھی جوتا پالش کرنے والے کے بعد مل جائے گی. بالکل, پان کے کھوکوں پر آپ کے پین کلرز اویلیبل ہوتے ہیں. کیا سدباب ہے, ہم کس طریقے سے اس معاشرے میں اپنی چیزوں کو صحیح طریقے کرنے چاہیں تو کر سکتے ہیں؟ ایسی بات نہیں کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. کس طرح, کیا آپ سمجھتے ہیں؟ میں آپ نے جو پیکیج دکھایا تھا اس میں لاسٹ میں آپ نے کہا کہ حکومت اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے. ڈرگس کی ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گی ود ڈیو اپالوجیز. وہ یہ ہے کہ ہر چیز حکومت پر نہیں چھوڑنے والی ہوتی ہے. ڈرگ ریہیبلیٹیشن میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ فیملی کنٹریبیوشن ہوتا ہے, کمیونٹی کنٹریبیوشن ہوتا ہے. اسٹیٹ تو کہیں بہت دور بعد میں آتی ہے, رفائی ادارے ہیں آپ کے جو اس مشکلات کو دور کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. سو کمیونٹی لیول پر کیا ہو رہا ہے, اسٹارٹنگ فرام دا فیملی, آپ کس طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں, کمیونٹی کس طرح کنٹریبیوٹ کر رہی ہے, اسٹیٹ بالکل آخر میں جا کر آتا ہے. سو یہ کہ جو ڈرگ ریہیبلیٹیشن ہے یا جو ایک ڈرگ ایڈکٹ ہے, اس کو دیکھنے کا, اس کو سمجھنے کے پرسیپشن میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. جیسے انہوں نے ابھی کہا کہ رحم کی ضرورت ہے. سو یہ کہ رویوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, تبھی ان چیزوں کی ریہیبلیٹیشن کے سلسلے میں کچھ ہو سکتا ہے. ہم بالکل یہ مانتے ہیں کہ اس وقت جو اویلیبل ریسورسز ہیں, رفاہی ادارے, ریہیبلیٹیشن سینٹرز اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ وہ اتنی بڑی 60 لاکھ اگر ایک فگر ہم کوٹ کر رہے ہیں اس کو کیٹر کر سکے, یا جو موجود ہیں وہ شاید اس معیار کے نہیں ہیں جہاں پر وہ ریہیبلیٹیشن میں ان کو پراپر وہ جو کاؤنسلنگ ہے, تھیراپی, اس حساب سے کر سکیں. ان کو بتایا جائے کہ بھئی یہ چیز نہ کھائیں, یہ چیز کب کھائیں, یا اس کی زیادتی نہ ہو معاشرے کے اندر. وہ چیزیں. پھر اس میں ایک اور چیز ریلیپس کا ہوتا ہے. آپ کا ڈرگ ایڈکٹ, آپ ایک دفعہ یہ نہیں کہ علاج کر کے آپ نے اس کو بھیج دیا اور وہ ہمیشہ کے لیے صحیح ہو گیا. ریلیپس کے چانسز ہوتے ہیں. تو یہ کہ آپ اس فگر کو اور تقریباً بڑھا کے اگر ہم دیکھیں کہ جی اتنے لوگ ہیں اور اتنی ضرورت ہے, سو وہ چیز انفارچونیٹلی ابھی موجود نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا, کون کون سی ادویات ہیں آپ سمجھتی ہیں ایز اے سائیکالوجسٹ جو آپ اپنی کلینکس میں سمجھتی ہیں کہ زیادہ پیشنٹس آ رہے ہیں آپ کے پاس ان ادویات کے کھانے سے؟ دیکھیں, ڈپینڈنس کے حوالے سے اگر میں بات کروں کہ جی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ کمپلین خواتین کی, کیونکہ ظاہر ہے میں ایز اے سائیکالوجسٹ, ہم تو میڈیسنس سے ہمارا اتنا لینا دینا نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ کہ جو امپیکٹ ہو رہا ہے, جو ٹالرنس کم ہو رہی ہے آپ کی, کہ سر میں درد ہوا. اب خواتین کا اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ سر میں درد فزیولوجیکل نہیں ہے, جسمانی وجہ سے نہیں ہے, وہ کسی نفسیاتی وجہ سے ہو رہا ہے, لیکن وہ ڈائگنوز نہیں ہو پاتا ہے. پیٹ میں درد ہے, اکثر بچوں کے, لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے ٹینشن میں ہوئے پیٹ میں درد شروع ہو گیا, تو وہ نفسیاتی وجہ ہوتی ہے, وہ جسمانی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. سو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ وجہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتی, آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ جی روز میں جب صبح اٹھتی ہوں اور میں بچے بھیج رہی ہوں اور میرا شوہر چلا گیا اور سارا ایک 2 گھنٹے کا ٹینشن والا ٹائم میں نے گزارا اور آگے پورا دن مجھے ابھی کام کرنا ہے, تو وہ سر میں درد جس میں ساس کی طرف سے بھی ہے, باقی بھی لوازمات اس میں شامل ہیں, تو اس نے سر درد ڈیولپ کرنا شروع کر لیا. اب آسان حل یہ ہے کہ جی ہر 2 مونگ پھلی والی گولی جو ہے وہ آپ کھا رہے ہیں. سو ایونچولی یہ ہوتا ہے کہ جی جب میں گولی کھاتی ہوں تو وہ یہ عام پین کلرز جو ہیں اس وقت میرا خیال ہے یہ سب سے زیادہ
کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں. اویلیبلٹی ہے, پھر ہر کوئی پرسکرائب بڑی آرام سے کر دیتا ہے. کسی کے پیٹ میں درد ہے, سر میں درد ہے, پیروں میں درد ہو رہا ہے, آپ نے وہ دے دیا. ایونچولی اس پہ ایک ڈپینڈنس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے, جیسے کہ ڈرگز میں ہو رہی ہوتی ہے. سو بعض دفعہ ان میڈیسنس کا آپ کا ابیوز جو ہے وہ صرف ڈرگز کا یا ان منشیات کا نہیں ہوتا, دوائیوں کا بھی ابیوز ہو رہا ہوتا ہے. اینڈ وداؤٹ ریئلائزنگ دا فیکٹ کہ جی ہم دوائیوں کو کس طریقے سے کھا رہے ہیں. سو میرا خیال اس وقت میجر جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے وہ یا میڈیسن ہے وہ یہ جو نارمل پین کلرز ہوتی ہیں جو کہ پان کی دکان کا رول ہے. بالکل ہے, بہت امپورٹنٹ رول ہے, بالکل ہے, یہ بہت امپورٹنٹ رول ہے. اور یہ تو آپ کو چیک کرنا ہے. دیکھیے ڈاکٹر کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا, وہ تو پرسکرپشن لکھ رہا ہے. اور یہ کاؤنٹر چیکنگ جو ہے وہ تو کلینکل فارمیسسٹ کی ہے کہ وہ چیک کرے کہ بھائی یہ دوائیں اس نے بروفین بھی لکھ دی, پیراسیٹامول بھی لکھ دی اور انڈوسل بھی لکھ دی. جی ہوتا ہے, یہ تو یہ آپ ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. اب یہ بتائیے کہ یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو کاؤنٹر چیک کریں. ایک ہی اینٹی دوا کافی ہے اس کے اندر. آپ جو گورنمنٹ کی بات کر رہے تھے, ایک چیز تو میں آپ کو بتا, ایک انفارمیشن ہے. 2003 میں پاکستان واز نون ایز بائی دا UN پاپی فری کنٹری کہلایا گیا. نہیں, میں اس وقت بعد میں آؤں گا. پہلے آپ مجھے اس بتائیے کہ جو پیراسیٹامول اور بروفین کی بات ہو رہی ہے پرسکرپشن کے اندر, میں اس پہ کہوں گا آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں اس کے اندر. انفارچونیٹلی ایٹ پریزنٹ فارماسسٹ جہاں ہیں, بہت سارے اچھے ہاسپٹل میں تو فارماسسٹ ہیں اور بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں, جہاں پہ یہ چیز دیکھی جا رہی ہوتی ہے کہ بھائی اس طرح سے پرسکرپشن آ رہی ہے تو ایٹ لیسٹ پرسکرپشن ریویو کر کے ضیاء الدین ہو گیا, آغا خان ہو گیا, یہ لوگ اچھا کام کرتے ہیں کہ وہ چیک کر لیتے ہیں اور ایٹ لیسٹ کاؤنسل کر دیتے ہیں, کوئی غلطی ہو تو بتا دیتے ہیں. مگر ہمارا انفارچونیٹ میٹر بات یہ ہے کہ ہماری جو کمیونٹی فارمیسیز ہیں وہ نان پروفیشنل چلا رہے ہیں. انفارچونیٹ بات. اب وہاں یہ ہوتا ہے, اب آپ دیکھیں ایک دوا ہے سوسیگون, اوپوائڈ انالجیسک ہے, اور آپ یقین مانیں کہ اس طرح سے بکتی ہے, اس کی قیمت بامشکل 100 روپے نہیں ہوگی, مگر وہ بکتی ہے 1000 روپے کے اندر. کہ آپ آئیں, پرسکرپشن میں کچھ نہیں ہوتا, لے جائیں گے. مثال میں آپ کو ایک اور دے سکتا ہوں, کہتا کلام ہو رہا ہے ایمفیٹامین. اسٹوڈنٹس کھا رہے ہوتے ہیں امتحانوں کے دوران. بالکل صحیح. اور اب دیکھیے یہ دوا اگر آپ دیکھیں تو وہ پھر ایڈکشن اور ٹالرنس دونوں پیدا کر رہی ہے اور بڑی خطرناک حد تک کر رہی ہے. آپ بتائیں, یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے ایز اے فارماسسٹ. اچھا, یہ ایمفیٹامین دوسری چیز کے لیے استعمال کیے, پڑھے لکھے لوگ میڈیکل کے اکثر وہ استعمال کر رہے ہیں, ریٹالین کے نام سے بہت مشہور ہے. میں یہی کہہ رہی تھی کہ ایمفیٹامین لکیلی ابھی جو ہے جو لوگ پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں ان میں استعمال کمپیریٹیولی زیادہ ہے, کیونکہ عام لوگ عام اسٹوڈنٹس میں ابھی شاید وہ انرجی ڈرنکس اور یہ اور وہ ابھی تک اس پر ہے. نہیں, اب آپ دوسری طرف جو آ رہی ہے وہ میں بعد میں پوچھوں گا انرجی ڈرنک. میں تبھی ایمفیٹامین کی بات کر رہا ہوں. دیکھا جائے تو دیکھیے وہ انرجی ڈرنکس بھی ایک حد تک خطرناک ہیں. بالکل ہے. اور میں چاہوں گا کہ آپ ذرا تفصیل سے بتائیں لوگوں کو کہ یہ انرجی ڈرنک کس حد تک خطرناک ہو سکتے ہیں ہم لوگوں کے لیے, سب کے لیے. مطلب بالکل ایک سادہ سی چیز ہے, کوئی بھی دوائی, کوئی بھی مشروب جو کہ آپ کو آرٹیفیشلی مصنوعی طریقے سے چاقو چوبند رکھنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ آپ کی صحت کے لیے صحیح نہیں ہے. سمپل سی بات ہے. سو چاہے اس کے میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی, اگین آئی ایم ناٹ اتھارٹی آن میڈیسن, لیکن یہ کہ جو چیز آپ کو زبردستی اٹھا رہی ہے, جگانے کی کوشش کر رہی ہے, جو چیز آپ کو آرٹیفیشلی جس کے کھانے یا پینے کے بعد آپ زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں, وہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. تو یہ اگر چھوٹی سی بات بھی سمجھ آ جائے تو وہ نقصان دہ ہے, اور وہ آپ کے ایونچولی آپ کے نروس سسٹم کو, آپ کے باقی آرگنز کو بھی افیکٹ کرتی ہیں یہ ان دا لانگ رن. تو یہ کہ پیرنٹس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. انرجی ڈرنک چونکہ ایک سیف چیز سمجھی جاتی ہے کہ جی مطلب ٹھیک ہے, کوئی وہ تھوڑی الکوہول تھوڑی ہے, لیکن یہ کہ وہ ان دا لانگ رن اس کے افیکٹ بالکل موجود ہیں, اور بڑی ویلڈ ریسرچز موجود ہیں جس میں کہ ایکسپیریمنٹس کنڈکٹ کیے گئے اور پتہ چلائے گا کہ جی کتنی مضر صحت ہیں یہ چیزیں بھی. اور یہ چیز انرجی ڈرنک بیسکلی ایتھلیٹس کے لیے بنائی گئی تھی شروع کے اندر, وہ ان کے لیے استعمال کی گئی تھی, اینڈ اٹ واز پرسکرائبڈ, انیشلی پرسکرائب کی جاتی تھی. اب تو ہمارے پاس کھلے عام مل رہی ہے, مدد سے مل رہی ہے, لوگ بڑے اس سے پی بھی لیتے ہیں. آج کل ریٹائلن کی جگہ وہ بھی بڑے استعمال میں آتی ہے. آپ رات کو ایک دفعہ انرجی ڈرنک پئیں, آپ رات بھر اٹھے رہیں گے. یہ بڑی اچھی چیز آ چکی ہے کہ اب اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں کہ انرجی ڈرنک 2-3 بوتل آرام سے مل جاتی ہے, آرام سے آپ پی لیں اور رات بھر اٹھے رہیں, آپ کا دماغ بھی چوکنا رہتا ہے, آپ پیتے رہیں. تو آپ یہ میسیج دینا, پیغام دینا چاہ رہے ہیں, پلیز خدایا آپ ان سب چیزوں سے بچیں. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ کچھ چیزیں تو بہت اچھی ہیں, استعمال کرنی چاہیے, لیکن کچھ چیزیں خراب ہیں, لائک شیشہ, گٹکا, نسوار. یہ کیا ڈرگ ایبیوز کو پیدا کرتی ہیں, بڑھاوا دیتی ہیں. ہم ڈاکٹر فوزیہ سے پوچھیں گے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.